میری گفتگو کرنے کا جو مزاج ہوتا ہے وہ کوئی عام جو خطیب کرتے ہیں اس طرح کا میرا گفتگو کا انداز نہیں ہے۔ ہمارے خطیب حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی عوام سے کرواتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جہاں پہ ہم پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھا کے بھیجا ہے کہ ساری تقریر تو انہوں نے خود ہی کرنی ہے۔ اور حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک بڑا مشہور زمانہ ایک قول ہے، وہ سنا کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر جو خطیب ہوتا ہے نا وہ خطیب وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ڈاکٹر کے پاس بیمار مریض جاتے ہیں تو وہ ان کی مرض کے مطابق اس کی تشخیص کرتا ہے، ان کو ٹافیاں یا ان کو آئس کریم وغیرہ نہیں دیتا، بلکہ اگر اس کے جسم کو کاٹنا بھی پڑے تو وہ بھی کاٹ دیتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک خطیب 1 گھنٹہ خطاب کرتا ہے اس کو سننے والے 100 بندے ہو تو اس نے سننے والوں کو کوئی کام کی بات نہیں بتائی، انہیں ان کے ذہنوں کے اندر کوئی بات پلے نہیں پائی ان کے، تو وہ مت سمجھے کہ اس خطیب نے حضور کی امت کا 1 گھنٹہ ضائع کیا، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ میری نظر میں اس نے حضور کی امت کے 100 گھنٹے ضائع کر دیے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اتنا قیمتی وقت آپ لے کر آئے ہیں اور آپ یہاں سے جائیں اور آپ اپنا ٹائم کو ضائع سے کر کے چلے جائیں۔ جو میں نے موضوع سخن بنایا آیت قدسہ پڑھی ہے، اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جس کا مفہوم سادہ سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے کہ انسان کے منہ سے جو لفظ بھی نکلتا ہے نا وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، جو لفظ بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ ہم سب اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لفظ منہ سے جو بھی لفظ نکلے گا فوری لکھ لیا جائے گا، اور ہم سب کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ ہمارے ہر عمل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود بھی ہم لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں اور بہت غلط بولتے ہیں اور بہت بے تکا بولتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا بول رہے ہیں، حالانکہ پتہ بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ انسان مت سمجھے کہ وہ دنیا میں آیا کھانے پینے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے آیا ہے، جو مرضی زبان سے بکتا پھرے، نہیں۔ قرآن نے خبردار کر دیا ہے، فرمایا کہ جو بھی منہ سے لفظ نکلے گا ہم لکھ لیتے ہیں، ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک پاکستان کی جو حالت چل رہی ہے، آئے دن کبھی کسی کی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے، کبھی کسی کی آڈیو ریلیز ہو رہی ہے، کبھی کسی کی ریکارڈنگ کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کو یہ پتا چل جائے نا کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو گفتگو کر رہا ہوں، تو وہ بندہ بہت سمجھ کے اور ناپ تول کے اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کہیں غلط لفظ نہ منہ سے نکالنا۔ اور اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ بھئی ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو بھی بن رہی ہے، تو وہ بندہ صرف اور صرف وہ محتاط ہو کے بات نہیں کرتا، بلکہ محتاط ہو کے بیٹھتا بھی ہے، کیونکہ کہیں ویڈیو کے اندر غلط پوز نہ آ جائے، کوئی غلط سائن نہ آ جائے تو لوگوں کے اندر تماشا بن جائے گا۔
لیکن ہم کتنے نادان انسان ہیں، ہم کتنے بے فکرے ہیں کہ ہم اس ریکارڈنگ سے، ہم اس ویڈیو سے ڈرتے ہیں جو دنیا میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء کو کلام قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے تو اس ویڈیو سے ڈرتا ہے، تو اس ریکارڈنگ سے ڈرتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ ایک محلے تک چلی جائے گی، زیادہ سے زیادہ ایک شہر کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک ملک کے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے ایک ریکارڈنگ رب کائنات کروا رہا ہے۔ یہ ریکارڈنگ ہم اس دن چلائیں گے جب ایک بندہ نہیں، 10 بندے نہیں، لاکھ بندے نہیں، ارب بندے نہیں، فرمایا کہ ہم اس دن چلائیں گے جب آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان کھڑا ہوگا۔ جو کچھ تو بولتا رہا ہوگا ہم وہ پڑھ کے سنا دیں گے، جو کرتوت کرتا رہا ہوگا ہم وہ سامنے تجھے دکھا دیں گے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور آقا علیہ السلام کو میں نے یہ ابھی ماحول کو دیکھتے ہوئے میں نے اس موضوع کو انتخاب کیا ہے۔ اب میری بات آپ توجہ سننا، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر لیں، آپ فلاں کر لیں، صرف میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ چند منٹ جو میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے آپ توجہ سے سن لیں، شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں نے آگے کچھ جانے بھی جانا ہے خطاب کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ہم بڑے محتاط ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی فکر نہیں ہے۔ جن کو فکر تھی، جن کو رب کا خوف تھا، ان کی شان بتاؤں کہ وہ کیا کرتے تھے؟ جن کو پتا تھا کہ ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ کیا کرتے تھے کہ ہر وقت منہ کے اندر نہ پتھر رکھا کرتے تھے، منہ کے اندر پتھر رکھا کرتے تھے۔ اب پتھر رکھنا ویسے بندے کی عادت نہیں ہے، منہ کے اندر چھوٹی چھوٹی ڈلیاں رکھ لیتے تھے وہ صحابہ۔ کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ یاد رہے کہ ہم نے غلط نہیں بولنا، ہم نے کوئی بےہودہ کلام نہیں کرنا، ہم نے کوئی گھٹیا بات نہیں کرنی۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابہ تھے، اور صحابہ کی عظمت پتہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ جب یہ بات کرتے تھے نا تو یہ بات کہہ کے چپ ہو جاتے تھے، مگر میرا رب ان کی بات کو قرآن بنا کے قیامت تک اتنی زندہ فرما دیتا تھا۔ اتنی بڑی ہستیاں جن کی زبان سے قرآن بنتا ہے، وہ ہستیاں منہ پتھر رکھتے تھے۔ دور نہیں جاتا ہوں، سب سے بڑی ہستی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو میرے مصطفیٰ کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، کہ جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ کے بارے میں امام الانبیاء میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن جبریل امین حضور کی خدمت میں آئے اور میرے آقا نے پوچھا کہ اے جبریل مجھے ایک بات بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل اگر میرا رب تمہیں اختیار دے کہ تم انسان بن جاؤ تو بتاؤ کہ تم کون سا انسان بننا پسند کرو گے؟ اب یہ توجہ سننا بات۔ تو جبریل امین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آقا تیری زلفوں کی قسم ہے، رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، اگر میرا رب مجھے اختیار دے کہ اے جبریل تو انسان بن جا، اے پیارے آقا میں کوئی اور انسان نہیں، میں ابو بکر بننا پسند فرماؤں گا۔ اتنی بڑی ہستی، وہ ہر وقت منہ پتھر رکھتے تھے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں آپ، اور جن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جبریل میرے قدموں میں بیٹھا ہو، جبریل مصطفیٰ کی کچہری میں بیٹھا ہو، جبریل محمد عربی کی بارگاہ میں بیٹھا ہو، اور میرا یار ابو بکر باہر سے میرے پاس آئے اور جبریل نے کھڑے ہو کر ابو بکر کا استقبال نہ کیا ہو۔ اتنی بڑی ہستی جب وہ منہ پتھر رکھتی تھی تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ پھر آؤ ایک اور صحابی کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ فقیہ صحابہ میں سے ہیں،
اور علماء صحابہ میں ان کا نام آتا ہے. بلکہ اگر میں یہاں تک بات کروں کہ مدینہ کے مفتی اعظم، مدینہ کے، پاکستان کے بھی مفتی اعظم ہیں نا، مصر کے بھی ہیں، انڈونیشیا کے بھی ہیں، ترکی کے ہیں، مدینہ شریف کے ہیں، مکہ کے ہیں. تو یہ مدینہ شریف کے اس وقت کے صحابہ میں سے مفتی اعظم کا لقب پانے والے. آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ ہر وقت پاؤں میں پتھر رکھتے تھے، کہ جن کی شان یہ ہے، جن کے بارے میں عظمت یہ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا عبداللہ جو ہے نا، یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرے رب نے اسے سراپا علم بنا دیا. اتنی علم والی ہستی، وہ بھی منہ پتھر رکھتی تھی. اور بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے، میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں. یہ نا چھوٹے سے تھے، ان کا قد بڑا چھوٹا تھا. صحابہ میں سب سے چھوٹے قد کے یہ تھے. صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو یہ کھڑے ہوتے تھے، ان کا قد اتنا ہوتا تھا. ایک دن نا آپ نے تہمت باندھا ہوا ہے، آپ کھجور کے درخت پہ چڑھے کھجوریں توڑنے کے لیے. تو نیچے 2-3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہوا چلی نا تو آپ کی تہمت سے کپڑا اٹھا تو ان کو نا حضرت عبداللہ کی پیڑیاں نظر آئی. انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا. ادھر سے میرے آقا کا گزر ہوا. میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے عبداللہ کی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہو. میں بتاؤں کہ میرے عبداللہ کا مقام کیا ہے؟ آقا کیا فرمایا کہ اگر کوئی انسان احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے، میرے رب کو وہ پیارا نہیں لگتا جتنی عبداللہ کی چھوٹی پنڈلیاں محمد ربی کے رب کو پیاری لگتی ہیں، مصطفیٰ کے خدا کو پیاری لگتی ہے. اتنی بڑی ہستی جب وہ بھی منہ پتھر رکھتے تھے. لیکن آج ہم دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں. ہم یا تو کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کے عیب نکال رہے ہوتے ہیں. 2 بندے 4 بندے چوک پہ کھڑے ہیں تو کسی نہ کسی کی غیبت ضرور ہو رہی. امام الانبیاء غلاموں، یہ بات یاد رکھنا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، ہم اس بات کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. غیبت جو ہے نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ زنا سے بدتر ہے. صحابہ نے پوچھا کہ آقا کیسے؟ زنا سے بدتر کیسے؟ فرمایا کہ بندہ زنا کر لے، بدکاری کر لے، منہ کالا کر لے، رب کی بارگاہ میں جھک جائے. رب کائنات کی رحمت اتنی وسیع ہے، بندے کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتی ہے. فرمایا کہ غیبت کا گناہ اتنی دیر تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ بندہ خود معاف نہ کر دے. اور امام الانبیاء نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اس نے تو دنیا میں نیکیاں بڑی کی ہوں گی، بڑے اس نے نیکیاں کمائی ہوں گی، بڑی عبادتیں کی تھی، لیکن قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ مفلس اٹھایا جائے گا، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی. اور ایک بندہ ہوگا کہ جس نے نیکیاں نہیں کی تھی، اس کے پلڑے میں نیکیوں کا انبار لگا ہوگا. دونوں حیران ہوں گے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ اس نے تیری غیبت کی تھی، ہم نے اس کی نیکیاں نکال کر تمہیں دے دی اور اس کے گناہ نکال کر ہمیں تیرے پلڑے میں رکھ دیے. تو مطلب یہ ہوا کہ غیبت جو ہے نا، غیبت یہ مفت میں ہمیں گناہ کروا دیتی ہے، ہمارے مفت میں نیکیاں ضائع کروا دیتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ گئے تو غیبت، چوک میں بیٹھتے ہیں تو غیبت، دکان میں بیٹھتے ہیں تو غیبت، گھر میں بیٹھتے ہیں تو غیبت. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا، سرکار نے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہے. آقا کیا؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم مجھے 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی ضمانت دے دو اور ایک شرمگاہ کی ضمانت دے دو، مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرما دیتا ہے. کبھی کبھار اس طرح کی تقریر بھی سن لیا کریں. ہم تقریر سنتے ہیں اپنے چسکے کے لیے، ایسی بات ہے نہیں. ہم تقریریں سنتے ہیں صرف اپنے چسکے کی بات کے لیے. یہ محفلوں کا رواج کیوں چلایا گیا تھا؟ یہ محافل کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک دین کو پہنچایا جائے، لوگوں تک آقا علیہ السلام کی باتیں پہنچائی جائے. لیکن ہم نے ان محفلوں کو ہی اپنی زبان کا چسکا بنا لیا. ہمارے لوگ آتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، ٹپے پڑھتے ہیں،
لوگوں کو ہنسا کر وہ چلے جاتے ہیں، پلے کچھ نہیں باندھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام غلام ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ آپ اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھیں، کیا ہمارے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے بھائی محفوظ ہیں؟ عورتیں ہیں گھر میں ہیں تو وہ چغلی کرنے سے باز نہیں آتی۔ چغلی کرنے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو دوست بن کر آتے ہیں، سنتے ہیں، پھر دشمن بن کے اٹھتے ہیں۔ یہ آستین کے سام ہوتے ہیں، ادھر کی بات سن لی، آگے جا کے پھر کر دیں۔ دوسری قسم کا چغلی کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو چھپ چھپ کے باتیں سنتے ہیں، چھپ چھپ کے کسی کی جاسوسی کرتے ہیں۔ اب سنیے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطان، لا يدخل الجنت نمام۔ حضور نے فرمایا کہ نہ چغلی کرنے والا جنت جا سکتا ہے، نہ غیبت کرنے والا جنت جا سکتا ہے۔ حضور نے ریڈ لائن لگا دی، جس طرح کہ ہماری آرمی ریڈ لائن لگا دیتی ہے، یہ کراس کرو گے موت ہے۔ حضور نے ریڈ لائن لگائی، فرمایا کہ تم جنت جا ہی نہیں سکتے جس نے چغلی کی، جس نے غیبت کی، جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اور یہ اتنی بھیانک ہے، پہلے یہ مرض ہماری عورتوں میں تھی، اب یہ مرض ہمارے مردوں تک پہنچ چلے گی۔ عورتوں کے بارے میں تو مشہور تھا کہ چغلی بہت کرتی ہیں، غیبت بہت کرتی ہیں، اب یہ مردوں تک چلے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیسے مرد غیبت کرتے ہیں۔ میں نے خود ایسے لوگ سنے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مر جائے، محلے کی مسجد میں اعلان ہوتا ہے جی فلاں بندہ مر گیا جی، لوگ جاتے ہیں اس کے پاس، چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کانوں کو ہاتھ لگا کے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں توبہ توبہ، دیکھا ہے اس کے چہرے کی رنگت کیسی ہو گئی تھی۔ تو مردے کی غیبت کرنا، میں کہتا ہوں کہ وہ انسان تحفہ تیرے اوپر کہ تو مردے کی غیبت کر رہا ہے، کاش تو نے اس کا چہرہ نہ دیکھا ہوتا، چہرے دیکھنے سے نہ دیکھنا بہتر تھا، اور تو مردے کی غیبت کر رہا ہے۔ تو اپنی فکر کر، ارے اپنی فکر کر کہ اس کا تو صرف رنگ بدلا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ جب تو مر جائے تو رب تیری شکل کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ ہمیں اپنی فکر ہی کوئی نہیں، مردے کی غیبت کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی یہ بےہودہ بات ہے کہ جس نے دنیا چھوڑ دی ہے، مردہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے نا، کہ جس نے دنیا چھوڑ دی ہے، ہم اب بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، شریعت کا یہ مسئلہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کے غسل کے لیے کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جو امانت دار ہو۔ اب یہ بات مجھے طلب ہے، آج ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بندہ مر جائے تو اس کے غسل کے لیے ہر ایرا غیرہ نتھو پتھو شامل ہو جاتا ہے۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینے کے لیے ایسا بندہ تلاش کرو کہ جو امانت دار ہو۔ اب یہ کیوں کہا ہے؟ کیا وہ مردے کی جیبیں کاٹ لے گا؟ کیا وہ مردے کے جو پیسے تھے وہ نکالے گا؟ وہ تو وارثین جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں، ہر چیز اتار لیتے ہیں۔ یہ کیوں حکم دیا؟ اس لیے حکم دیا کہ امانت دار اس لیے رکھو، اگر وہ غسل دیتے وقت میت کے اندر کوئی عیب دیکھے تو وہ عیب دیکھ کر لوگوں کو بتاتا نہ پھرے بلکہ اسے چھپاتا پھرے، بلکہ اسے چھپاتا پھرے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک بندے کا ہمیں کوئی عیب نظر آ جائے تو ہم ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں۔ گھر کی کوئی محلے کی کسی عورت کی عزت کو ہم پورے محلے کے اندر، پورے گاؤں کے اندر ہم نیلام کر دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام غلاموں، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آج ہم لوگ ہمارے عیب کیوں نہیں چھپتے؟ میڈیا ٹاک دیکھی جائے، نیوز چینل دیکھے جائے، اخباریں دیکھی جائیں، ایک دوسرے کے اوپر عیب تراشی کی جا رہی ہے، تانا زنی کی جا رہی ہے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اگر ہم یہ اس حدیث پہ عمل کر لیں، خدا کی قسم اٹھائے دیتا ہوں ہمارے معاشرے میں امن آ سکتا ہے۔ صرف اس حدیث پہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ 70 یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کا ایک عیب چھپائے گا، رب کائنات قیامت والے دن اس کے 70 عیبوں
کو چھپا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی کر کے دیکھو تو صحیح دل کو سکون کتنا ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام علماء اب یہ غیبت کے بارے میں کہ ہم کتنا غلط بولتے ہیں، ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرمائے، دو عورتیں آئیں، ایک عورت کا قد لمبا تھا، ایک کا چھوٹا تھا۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی حضور کے پاس۔ جب وہ چھوٹی قد والی عورت مسئلہ پوچھ کر چلی گئی نا، اس کا نام تھا حضرت صفیہ، اس کا نام تھا۔ جب مسئلہ پوچھ کے چلی گئی نا تو ایک عورت جو دوسری بیٹھی ہوئی، اس نے کیا کہا، اس نے مذاق اڑایا، اس نے کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا یعنی کثیرا، یا رسول اللہ یہ تو صفیہ اتنی ہے، اس کا قد بڑا چھوٹا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرے آقا علیہ السلام کے رنگت سرخ ہو گئی۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ لقد قلت کلمۃ لو نودی بماء البحر لما زجته۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے ایسی بات کر دی ہے، اب اگر تو میٹھے سمندر میں تھوک دے گی نا تو یہ تیری تھوک اس سمندر کو کڑوا کر کے رکھ دے گی۔ اتنی گندی بات ہے یہ غیبت کرنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام غلاموں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری صرف غیبت ریکارڈ نہیں ہو رہی، ہماری صرف چگلی ریکارڈ نہیں ہو رہی، ہمارا جھوٹ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارے ذہنوں کے تخیلات جو ہیں یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جن کو فکر تھی نا، صوفیاء کیا فرماتے ہیں؟ مولانا روم نے بڑی پیاری بات کی۔ صوفیاء نے فرمایا اللہ رب العزت نے زبان ایک دی، کان دو دیے۔ یہ توجہ طلب بات ہے، زبان ایک دی ہے، کان کیا دیے ہیں؟ دو دیے۔ کیا مطلب؟ کہ جتنا بولتے ہو نا اس سے ڈبل سنا کرو۔ اب کیا سنا کرو؟ گانے سنا کرو۔ کان دو دیے اس لیے دیے ہیں کہ میوزک سنا کرو، آنکھیں دو اس لیے دی ہیں کہ کیا وہ رقص دیکھا کرو، فحاشی دیکھو۔ کان دو رب نے اس لیے دیے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، رب نے فرمایا کہ ان کانوں صرف دو چیزیں سنا کرو، ایک رب کا قرآن سنا کرو، دوسرا سونے محمد کا فرمان سنا کرو۔ اور مولانا روم نے ایک اور بڑی پیاری بات کی، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ توجہ کریں، تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو کان ہے نا ہمارے، یہ سیپیوں کی طرح۔ پرانے زمانے کے اندر جناب لوگ نا سیپیوں کو اپنے شوکیس میں سجا کے رکھتے تھے ڈیکوریشن کے لیے، شاید آپ نے بھی دیکھی ہے، میں نے دیکھی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ کان رب نے سیپیوں کی طرح دیے۔ اور سیپی ہوتی کیا ہے؟ سیپی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر موتی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی سیپی کو اپنے کان کے ساتھ لگا کے دیکھیں تو آپ کو ڈیکوریشن اس کی سمجھ آئے گی تو واقعی کان جیسی ہے۔ تو ہر سیپی کے اندر موتی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ مولانا روم نے بڑی پیاری بات کی کہ ہر سیپی میں موتی نہیں ہوتا، موتی ہیرا کہتے ہیں کہ وہ سیپی جب بارش آتی ہے نا اپنا منہ کھولتی ہے تو اپنے منہ کے اندر بارش کا قطرہ اندر لے لیتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بچا کر حوادثات زمانہ سے بچا کر سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے، وہ غوطے کھاتی رہتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے اس سیپی کے اندر پانی کا قطرہ نہیں رہتا بلکہ اسے ہیرا بنا کے چمکا دیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجھے انسان کو کان سیپیوں کی طرح دیے ہیں۔ اب علماء حق کی جو باتیں ہیں، قرآن کی جو باتیں ہیں، مصطفیٰ کی جو باتیں ہیں، یہ تیرے کانوں میں موتیوں کی طرح اتر رہی ہیں۔ اگر تو چاہے تو علماء کی باتیں سن کے گھر لے جا، اگر تو چاہے تو رستے میں اس کو ضائع کر کے چلا جا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم علماء کی بات سنتے ہیں، گھر جانے تک سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ گھر جا کر نا اس کو بتایا کرے، آج ہم نے جمعے کا وقت یہ خطاب سنیں، ماں بہنیں تو وہ جاتی نہیں بیچاروں کو، وہ علماء کے پاس جا نہیں سکتی پردے کے، اور ہم ان کو دین سکھانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاتا ہوں، گھر میں دین سکھانے کی برکت کیا ہے؟ اس بات کو جناب ذاکر علی جوہری کے پیر و مرشد نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی 40 سال کی عمر تھی، اب بال کوئی بھی سفید نہیں تھا۔ جب ان کے مرنے کا وقت آیا نا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اس نے کہا کہ جی بیٹوں میں جانے لگا ہوں، میری آخری وصیت ہے۔ کہا کہ ابا جان کیا وصیت ہے؟ کہا کہ جب میں مر جاؤں نا قبر میں رکھنے لگو تو میری داڑھی پہ آٹا چھڑک دینا۔ کیا کرنا؟ آٹا چھڑک دینا۔ کہا کہ ابا جان ایک چھڑک تو دیں گے لیکن لوجک کیا ہے، وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے حضور کی حدیث سنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں
سفید بالوں والے بندے کا بڑا حیا کرتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات کیا کہ ہمارے بال سفید آ گئے، رب حیا کرتا ہے لیکن بندہ اگر حیا نہ کرے تو اس سے بڑا بے حیا ہو سکتا ہے؟ سوچیں، فرمایا کہ رب نے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں کا حیا کرتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب اللہ میرے سفید بال دیکھے گا نا داڑھی کے، تو اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ بیٹوں نے چھک دیا تو کہتے ہیں جب وہ گئے نا قبر میں تو فرشتے آگے سوال کرنے کے لیے، سوال کا جواب دیا، السلام علیکم کہا۔ جب اگلا سوال کرنے لگے نا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میری داڑھی نظر نہیں آتی؟ فرشتے، آپ کو پتا ہے کہ وہ رب کی پولیس ہے، پنجاب پولیس تو ہے نہیں کہ جیب میں 2-4 پیسے ڈال دے تو وہ بیان ہی بدل دے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ تمہاری جو داڑھی ہے یہ تو نقلی ہے، آٹا چھڑکا ہوا، اصلی داڑھی تو نہیں ہے۔ کہا کہ میں تمہیں حضور کی حدیث سنا دیتا ہوں، مجھے حضور کی حدیث میں نقلی اور اصلی کے نفل دکھا دو، میں تمہارے اوپر سلام پیش کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ فرمایا کہ ان اللہ یستحیی ذی الشیبہ، فرمایا اللہ فرماتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سفید والوں کا حیا کرتا ہے۔ اب اس بات میں نہ اصلی کی بات ہے نہ نقلی کی بات ہے، اتنی بات کرنے کی دیر تھی، میرے رب کی طرف سے آواز آئی، فرشتوں اس کی قبر سے نکل جاؤ، اس لیے کہ میں وعدہ کیا ہے کہ جس جگہ پر میرا یار مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں وہاں پر پھر میں عذاب نازل نہیں کیا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اپنے گھروں میں یہ سنا کے دیکھیں تو صحیح، گھروں میں نحوستیں کیوں ہیں، بے برکتیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر کام وہ کیا ہے جناب رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ میں بات اپنے موضوع کی طرف کر رہا تھا کہ ہم جو بولتے غلط بولتے ہیں۔ صوفیاء کرام کیا ہوتے تھے؟ صوفیاء ہر بات کو سوچ سمجھ کے بولتے تھے، ہر بات کو۔ حضرت جلال، میں آپ کو ایک صوفی کی بات بتاتا ہوں، آخری بات پھر اجازت چاہتا ہوں۔ یہ ملتان شریف کے پاس نا ایک آستانہ ہے حضرت جلال پور پیر والا، یہ بڑے حضرت حافظ فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے، میں ادھر گیا بھی ہوں خطاب کرنے کے والے سے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے قرآن پڑھا نا، اب یہ بات توجہ طلبی، آخری سبق ہے آپ کو، انہوں نے قرآن پڑھا کہ جب یہ پڑھا نا کہ ابلیس کس بات میں مارا گیا تھا، جو رب نے جب کہا نا کہ فرشتوں کو تم سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں نے سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ اکڑ گیا، اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ رب نے فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آنا کا مطلب ہوتا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ جب اللہ کے ولی نے یہ جملہ پڑھا نا کہ شیطان لفظ میں پہ مارا گیا تھا، تو آپ نے تہیہ کر لیا کہ ساری زندگی اب منہ سے لفظ میں نہیں نکالوں گا، ساری زندگی منہ سے لفظ میں نہیں نکالوں گا۔ اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ فلاں جو اللہ کے ولی ہے، فلاں آستانے کا جو بزرگ ہے، سجادہ نشین ہے، جو گدی نشین ہے، وہ منہ سے لفظ میں نہیں نکالتے۔ لوگوں نے بڑے حرب استعمال کیے، لیکن آپ کے منہ سے کبھی لفظ میں نہیں نکلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جب 1 کروڑ برس کے سجدے کرنے والا ابلیس لفظ میں پہ مارا جا سکتا ہے، میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ جو لوگ سال بعد عید پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے رب پہ احسان کر لیا، سنو میرے آقا علیہ السلام غلاموں، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پلے بھی کچھ نہیں ہے، کسی کے پلے بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جس نے 1 کروڑ برس کا سجدہ کیے تھے، جب وہ لفظ میں پہ مارا گیا ہے اور 1000 برس یہ بیت المعمور کا طواف کرنے والا تھا، اور اس کی شان یہ تھی، میں نے تفاسیر کے اندر پڑھا ہے، ابلیس جس جھولے پہ بیٹھتا تھا نا، جب اس کو جھولا فرشتے دیتے تھے، تو جب ایک طرف جاتا تھا نا اس کا جھولا، تو یہ 70,000 فرشتوں کو رب کی تسبیح پڑھا کے واپس آتا تھا، اتنا بڑا اس کی اتھارٹی تھی۔ جب دیکھا کہ یہ بندہ، یہ شیطان 1 لفظ میں پہ مارا گیا ہے، آپ نے کہا کہ ساری زندگی آج کے بعد منہ سے لفظ میں نہیں نکالوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ 2-4 اوباش لڑکے، شرارتی لڑکے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کیا بابے نے ڈونگر چاہ رکھا ہے؟ یہ کہتا ہے منہ سے لفظ میں نہیں نکالنا۔
میں وعدہ کرتا ہوں اس بابے کی منہ سے رب سے میں نکلواؤں گا۔ وہ 4-5 بندے اپنی پارٹی تیار کر کے آیا، عصر کا وقت تھا، مریدوں کا جمع کثیر تھا، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ جناب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ بتائیے کہ شیطان کس بات میں مارا گیا تھا، لیکن بات قرآن کی روح سے دینی ہے۔ جواب کس بات سے دینا ہے؟ قرآن کی روح سے۔ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جب آپ قرآن کی روح سے بات کریں گے تو انا خیر منہ یہ آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے کہ لفظ میں سے مارا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ جناب بتائیے کہ شیطان کس بات میں مارا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا نماز پڑھ لیں پھر مسئلہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے ولی تھے نا، صوفی تھے نا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھ لیں پھر بتاتا ہوں۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ وہ مسئلہ کس بندے نے پوچھا تھا؟ جس نے پوچھا تھا وہ جلدی جلدی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے پوچھا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا بدبخت اسی بات میں مارا گیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی بات پر کسی بات میں مارا گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ ہر بات توڑ کے بولتے ہیں، ہر بات سوچ کے بولتے ہیں۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری میں نہ مر جائے تو آقا علیہ السلام غلاموں اپنی میں کو مار لو۔ وہ بابا فرید نے کہا تھا نا کہ اس میں نو مار کے مونج کر، اس میں نو مار کے چلو تواڈے تباہ دے مطابق کوئی گل کر لی، اس میں نو مار کے مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ، اس میں نو مار کے مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ، پھر بڑے خزانے رب دے جی میں چاہے پیا لوٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی میں چاہے پیا لوٹ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ میں جو ہے یہ انسان کو مروا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو جھکانا سکھائیں، جھکنا سیکھیں، عاجزی سیکھیں۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو جتنا جھکتا رہتا ہے اللہ اسے اتنا بلند کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلند کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا۔ اللہ کا تو اللہ کی بارگاہ میں تکبر، یہ میں انسان کو مروا دیتی ہے۔ یاد رکھنا یہ جو میں نا ہمارے اندر کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، آقا کے غلاموں یہ یاد رکھنا یہ میں ایک دن ہمیں مروا دے گی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی غور کیا؟ صوفیاء بڑی پیاری بات دیتے ہیں، میں تصور پڑھنے والا انسان ہوں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے ہو صوفیاء رسالہ بشائر میں یہ لکھا ہے آپ نے اگر دیکھا ہو کہ درخت جو ہے جب آندھی آتی ہے طوفان آتا ہے اتنے بڑے درخت یہ اکھڑ جاتے ہیں۔ کیوں اکھڑتے ہیں؟ اور گھاس نہیں اکھڑتی، یہ اپنی حالت پہ قائم رہتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ اتنے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں، یہ ٹوٹ جاتے ہیں، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے تنکے نہیں اکھڑتے؟ کیوں؟ صوفیاء فرماتے ہیں اس لیے کہ درختوں کی اندر اکڑ تھی، جو اکڑے ہوتے ہیں رب ان کو گرا دیتا ہے۔ جو یہ گھاس جو ہوتی تھی انہوں نے ایک کام کیا ہوتا ہے کہ جب طوفان آتا ہے نا یہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہوا ادھر آ رہی تو ادھر کو جھک جاتے ہیں، اور اگر ہوا ادھر سے آتی تو ادھر کو جھک جاتے ہیں۔ تو جو جھکتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا رہتا ہے، جو اکڑ جاتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام غلاموں یہ بات یاد رکھیں، فرعون اکڑا تھا نا، فرعون اس کے پاس اتنی پاور تھی، میں کل ہی تفسیر پڑھا رہا تھا اپنے بچوں کو، اس کے پاس اتنی پاور تھی کہ اس کی بادشاہت کے اندر 10,000 شہر آتے تھے۔ اتنے شہر 10,000 آتے تھے، اور اس کی بادشاہت کے اندر 12,000 دیہات آتے تھے۔ فرعون اکڑا تھا، برباد ہو گیا۔ نمرود اکڑا تھا، برباد ہو گیا۔ جلال الدین اکبر اکڑا تھا، برباد ہو گیا۔ سلمان تسیر اکڑا تھا، رب نے برباد کر دیا۔ ادھر غازی ممتاز حسین قادری عشق مصطفیٰ میں آ کے جھکا تھا، رب نے ممتاز کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے اسے ایسا ممتاز کیا کہ ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام غلاموں حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بات آخری ہے، توجہ طلب ہے، آپ کا عرص مبارک تھا۔ آج ہمیں حضور کی محبت کیوں نہیں ملتی ہے؟ ہمیں آقا علیہ السلام کا قرب کیوں نہیں ملتا ہے؟ ہماری زندگیوں سے دکھ ختم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ہماری زندگیوں سے نحوستیں ختم کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر میں ہے۔ آپ کے عرص سے پاک ایک مجذوب بیٹھا ہوا ہے، مجذوب ہے، اس نے نا آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے، ایک ہی رٹ لگا رہا ہے، ایک ہی رٹ لگا رہا ہے کہ یار مرسی کڑا، یہ رٹ لگائی ہوئی ہے، کہہ رہا ہے کہ یار مرسی کڑا، یار مرسی کڑا۔
یار مرسی قدم، یہ مجذوب اوپر آسمان کی طرف منہ کے کہہ رہا ہے یار مرسی قدم۔ ایک اللہ کا فقیر آتا ہے جو اس سے اگلی لائن کا تھا، اس نے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ یار مرسی قدم کہا، بتاؤ کہاں کہ یار مرسی اڑا عید ہوسی جڑا، عید ہوسی جڑا۔ اب اس مجذوب نے، اس دیوانے نے پہلی بات چھوڑی، اگلی پکڑ لی، پھر آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے عید ہوسی قدم۔ اب بتاؤ کہ عید کب ہوگی؟ عید ہوسی قدم، عید ہوسی قدم، عید ہوسی قدم۔ اب اگلا ایک اور فقیر آیا، وہ جو اس سے اگلے درجے کا تھا، اس نے آ کے پشت پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا تمہیں بتاؤں کہ عید ہوسی قدم کہاں، بتاؤ کہاں کہ عید ہوسی جڑا اڑا یاد جب میں مرسی جڑا، کہاں کہ عید ہوسی اڑا میں مرسی جڑا۔ جب ہماری میں مر جائے گی تو پھر ہمارے سامنے جلوہ مصطفیٰ بھی آ جائے گا اور آقا علیہ السلام کا دیدار بھی آ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ